الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم ایکٹیو اینڈ پیسو وائس کے بارے میں پڑھیں گے۔ زیادہ اس میں وہ چیزیں نہیں ہے کہ زیادہ میں آپ کو ڈیپلی ڈیٹیل وغیرہ بتاؤں، جو چیز آپ کو ایم سی کیوز میں ہیلپ کر سکتے ہیں اور مطلب آپ کو چیزیں سمجھ آ جائے گی، تو اس طریقے سے ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھنا ہے ایکٹیو پیسو وائس کا مقصد کیا ہوتا ہے، یا یہ ہم پڑھتے کیوں ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں پہ وائس، تو وہ ایکٹیو پیسو کب ہوگا وہ بعد کی بات ہے۔ سب سے پہلے ہم نے وائس کا مطلب سمجھنا ہے۔ وائس کا مطلب ہوتا ہے ریلیشن شپ بٹوین دا سبجیکٹ اینڈ ورب۔ آپ جب دیکھیں گے، یعنی جملے آپ پڑھیں گے سینٹینسز انگلش کے، تو اس میں آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک آپ کو ملتا ہے سبجیکٹ، ٹھیک ہے، ایک آپ کو ملتا ہے ورب۔ اچھا، آبجیکٹ کا اس میں اتنا ایکٹیو پیسو وائس میں کوئی خاص رول ہوتا نہیں ہے، تو اس میں ہم مینلی سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں اور ورب کو دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ جو میں نے جملہ لکھا ہوا ہے، اس میں دا ٹیچر ایکسپلین دا لیسن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ٹیچر ہے، آپ کو پتا ہے، آپ بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو کام کرنے والا ہوتا ہے سینٹینس میں، دیٹ از سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے وہ آبجیکٹ کہلاتا ہے۔ بیچ میں آپ کو وہ کام بتایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایکشن، ایک رول بتایا جاتا ہے، اس چیز کو ہم کہتے ہیں ورب، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پہ دا ٹیچر ہے، تو ٹیچر کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے۔ اب یہ ٹیچر کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کا جو کام ہوگا وہ ورب کہلائے گا۔ فار ایگزامپل یہ ایکسپلینس، ٹھیک ہے، تو ایکسپلین اس میں آئے گا ورب۔ جس چیز پہ کام ہو رہا ہے وہ ہے لیسن، یہاں پہ آبجیکٹ آئے گا۔ لیکن ایکٹیو پیسو وائس میں آبجیکٹ ہم نے کہا کہ اتنا بڑا رول ہوتا نہیں ہے، ہم نے ان دو چیزوں کو اس میں فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان دو چیزوں کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور جملے میں ہم اس کو کس طرح دیکھتے ہیں، کس طریقے سے اس کو مینج کرتے ہیں کہ یہ کام کیا ہو رہا ہے، دیٹ از وائس، ٹھیک ہے، اس چیز کو ہم وائس کہتے ہیں۔ پھر ایکٹیو اور پیسو میں فرق کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح آپ دوسرا جملہ دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ شی روٹ اے لیٹر۔ اب شی جو ہے یہ کوئی سبجیکٹ ہے، کوئی لڑکی ہے جو کہ خط لکھ رہی ہے، تو شی ایز اے سبجیکٹ، ٹھیک ہے، کام وہ کیا کر رہی ہے؟ لیٹر لکھ رہی ہے، لیکن جو لیٹر کا مین ورب ہے یا جو ایکشن ہے وہ کیا ہے؟ رائٹنگ، یعنی روٹ، ٹھیک ہے۔ اب روٹ میں وہی کہہ رہی ہے کہ مطلب کیا کہتے ہیں، ایکشن آئے گا، یہ ورب آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ سبجیکٹ، یہ ورب۔ اچھا، یہ وہی آبجیکٹ آئے گا، ہم نے ان دو چیزوں کا دیکھنا ہے۔ تو مینلی جب ہم ایکٹیو پیسو میں دیکھتے ہیں تو ریلیشن شپ بٹوین سبجیکٹ اینڈ ورب دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ وائس کو دیکھتے ہو، وائس کو آپ کو مطلب یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ وٹ ڈز اٹ مین بائی وائس، تو پھر وائس کے دو طریقے ہوتے ہیں یا دو ٹائپس ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس، دوسرے کو ہم کہتے ہیں پیسو وائس، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایکٹیو وائس کیا ہوتا ہے کہ سبجیکٹ پرفارم دا ایکشن، جس میں آپ کو سبجیکٹ پہلے نظر آئے گا، یا کہیں نہ کہیں آپ کو سبجیکٹ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ سبجیکٹ نے کوئی کام کیا ہے۔ پیسے میں آپ کو زیادہ تر وہ نہیں شو کیا جاتا، سبجیکٹ اکثر ہوتا بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو مینلی جب آپ کو کسی جملے میں سبجیکٹ شو کیا جائے کہ a work is done by the subject، ٹھیک ہے، تو وہ جملہ کہلائے گا ایکٹیو وائس۔ فار ایگزامپل جیسے میں کہتا ہوں آئی ایم ٹیچنگ، ٹھیک ہے، تو ابھی ایک سبجیکٹ ہے جو کوئی کام کر رہا ہے، اس میں آپ کو سبجیکٹ شو کیا جائے گا۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں آئی ایم، تو آئی ایم اس میں سبجیکٹ ہے، اور جو کام ہو رہا ہے ٹیچنگ یا وٹ ایور جو بھی کوئی دوسرا کام ہو، دیٹ از ورب، ٹھیک ہے۔ تو سبجیکٹ اور ورب کے بیچ میں جو تعلق بن رہا ہے، آپ کو اس جملے میں سبجیکٹ بھی نظر آ رہا ہے، آپ کو ورب بھی نظر آ رہا ہے، ان دونوں کے بیچ میں ایک ریلیشن شپ ہے، اٹ از کالڈ ایکٹیو وائس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ اس چیز کو الٹا کر دو کہ کوئی کام جس میں آپ کو سبجیکٹ زیادہ مطلب بالکل نظر نہیں آ رہا، یا پھر اس کا جو ہے وہ اس طرح نہیں ہے، لیکن سبجیکٹ ریسیو دا ایکشن، آپ اس میں اس جملے میں ایکشن پر زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ جب ہم اگزامپل دیکھیں گے پتہ چلے گا۔ جیسے کہ ایکٹیو پیسو میں ہم دیکھتے ہیں سبجیکٹ پرفارم دا ایکشن، ابھی ہم نے بات کی کہ اس میں آپ کو سبجیکٹ کا بتایا جائے گا، سبجیکٹ کوئی کام کر رہا ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا، اگر آپ ایکٹیو وائس کا کوئی اسٹرکچر دیکھنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل یہ جو ہے یہ اس کا اسٹرکچر ہے، اور یہ آپ کو ہر جگہ ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے، یہ اسٹرکچر اگر آپ کو یاد ہو۔ اچھا، سمپلی یہ وہی جملے ہوتے ہیں نا جو نارملی ہم اپنے روزمرہ کے انگلش میں بتاتے ہیں، یعنی جو بھی آپ انگلش کے جملے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ زیادہ تر ایکٹیو وائس میں ہوتے ہیں۔ آئی ایم، ہی از، شی از، اور یہ جتنے بھی جملے ہم کہتے ہیں یہ ایکٹیو وائس کے جملے ہوتے ہیں، جس میں آپ کو سبجیکٹ نظر آ رہا ہوتا ہے، سبجیکٹ کا کوئی کام نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم پہلے کیا لکھتے ہیں؟ سبجیکٹ لکھتے ہیں، سبجیکٹ کے ساتھ ورب لکھتے ہیں، اور اس کے بعد آبجیکٹ لکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بیچ میں وہ ایز، ایم، آر، آکسیلری ورب، وہ ساری چیزیں آئیں گی، وہ تو آپ کو جملہ مطلب فل کرنے میں ہیلپ کرے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن مین جو اس کا فوکس ہے یا اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پہلے سبجیکٹ لکھیں گے،
اس کے ساتھ ساتھ سبجیکٹ نے جو کام کیا ہے, جو ایکشن کیا ہے وہ شو کریں گے, اور لاسٹ میں آپ آبجیکٹ شو کریں گے. بیچ میں جو جملے کو پورا کرنے کے لیے آپ الفاظ لگاتے وہ آپ لگائیں گے, لیکن مین فوکس ہمارا ان 3 چیزوں پر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, جیسے کہ ایگزامپل میں آپ کو لکھا ہوا ہے ایکسپلین دا ٹیچر ایکسپلینز دا لیسن. ٹھیک ہے. اب اس میں ٹیچر جو ہے وہ کیا ہے, سبجیکٹ ہے, ایکسپلین اس کا ورب ہے, اور دا لیسن اس کا آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ کا یہ ایک کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے ایکٹیو وائس کا. دوسرا آپ دیکھیں گے شی روٹ اے لیٹر. شی روٹ اے لیٹر میں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے آپ کا آ گیا سبجیکٹ, روٹ آ گیا آپ کا ورب, اور لیٹر آ گیا آپ کا آبجیکٹ. ٹھیک ہے. نارملی اس میں ہم جو جملہ جس طرح بن رہا ہوتا ہے, پاسٹ میں ہو, پریزنٹ میں ہو, فیوچر میں ہو, ٹھیک ہے, اسی طریقے سے ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. ول, واز اور ور, یہ ساری چیزیں ہم اس میں لگاتے ہیں, اور اس میں ہم کوئی اپنی طرف سے مطلب اس طرح کا کوئی چینج نہیں کر سکتے. ایک جملہ جس طرح رولز کے مطابق بن رہا ہوتا ہے اسی طرح ہم اس میں وہ جملہ لکھتے ہیں, اور اس میں ہم سبجیکٹ اور ورب شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس چیز کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو وائس, اور یہ بہت سمپل ہے, مطلب نارملی جو ہم انگلش بولتے ہیں وہی جملے. ٹھیک ہے. پھر مسئلہ آتا ہے پیسو میں. پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے, یہ وائس کا دوسرا ٹائپ ہے. پیسو وائس سبجیکٹ ریسیوز دا ایکشن ریدر دین پرفارمنگ اٹ. یعنی کہ اس میں اگر ہم سبجیکٹ کی بات کریں گے بھی تو کئی لاسٹ میں کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایکشن وہ ریسیو کرے گا, یعنی اس میں ہم زیادہ پرفارم کرنے بھی فوکس نہیں کرتے. جیسے یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں, دا ٹیچر ایکسپلین دا لیسن, یعنی ٹیچر کوئی کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم پرفارمنس پہ کس کا زور دے رہے ہیں, سبجیکٹ کے پرفارمنس پہ زور دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم پیسو وائس میں بات کریں گے تو اس میں ہم سبجیکٹ کو اتنا فوکس نہیں کرتے بلکہ ایکشن کو زیادہ فوکس کرتے ہیں. اب اس میں جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ آبجیکٹ پہلے لگائیں گے ہم. ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا پہلے لگا رہے تھے, سبجیکٹ, پھر اس کے ساتھ ہم آکسیلری ورب لگاتے ہیں جیسے ایز, ایم, آر, آپ وہ آبجیکٹ کے مطابق لگائیں گے. ٹھیک ہے. جیسے آبجیکٹ جو ہے وہ اگر کوئی سنگولر ہے تو آپ ایز لگائیں گے, اگر اس طریقے سے جو ہے وہ پلورل ہے تو آر وغیرہ یا ور ہم لگاتے ہیں, وہ جملے کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں. اچھا, اور اس ورب کے ساتھ, آکسیلری ورب کے ساتھ ہم لگاتے ہیں بی. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم لگائیں گے ول, تو ول کے ساتھ ہم بی لگائیں گے. ٹھیک ہے. ویسے ول تو اس میں آتا نہیں لیکن ہم دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ پاسٹ پارٹیسپل. پاسٹ پارٹیسپل ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پاسٹ فارم. جیسے ہم نے روٹ لکھا ہے تو یہ رائٹ کا پاسٹ فارم ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم جس طرح ہم لکھتے ہیں نا, اس کو ہم کہتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل, یعنی اس کا یہ رائٹ کا پاسٹ پارٹیسپل ہے. تو آپ پیسو میں کوئی اس کا پاسٹ فارم لکھیں گے, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں آپ آبجیکٹ لکھیں گے, سبجیکٹ لکھیں گے. سبجیکٹ جو ہے وہ آپشنل ہوتا ہے, یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ سبجیکٹ لگاؤ. جب آپ یہاں تک لکھیں گے نا تو آپ کا پیسو وائس کمپلیٹ ہو جائے گا. اس میں آپ کو اتنا سبجیکٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ یہاں پہ آئیں گے نا, یہاں تک جملہ کمپلیٹ کریں گے تو آپ کے جملے کا مطلب سمجھ آ جائے گا کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ اس میں سبجیکٹ نہ بھی لگاؤ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی لیے میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے, آپشنل ہے. آپشنل مطلب آپ لگانا چاہ رہے ہو تو لگا دو, ورنہ کوئی بات نہیں. تو اچھا, آپ لگانا چاہ رہے ہو تو اس سبجیکٹ سے پہلے آپ لگاؤ گے بائی. جیسے کہ ہم نے یہاں پہ لکھا دا ٹیچر ایکسپلین دا لیسن, تو آپ یہاں پہ, ہاں وہی جملہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ آبجیکٹ یہ تھا تو پیسو میں ہم آبجیکٹ پہلے لکھیں گے, تو یہاں میں ہم نے کیا لکھ لیا, دا لیسن. اچھا, اب لیسن ایک ہے, ٹھیک ہے, سنگولر ہے, تو اسی لیے ہم سنگولر کے ساتھ از لگاتے ہیں. تو دا لیسن از ایکسپلینڈ. ایکسپلین کا پاسٹ پارٹیسپل ہے, یعنی کہ پاسٹ فارم ہے, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم. اس میں ہم ہمیشہ تھرڈ فارم لگاتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے. پیسو وائس جب بھی آپ بناؤ گے ہمیشہ تھرڈ فارم آف ورب اس میں لگے گا, تو یہ ایکسپلینڈ اس کا تھرڈ فارم ہو گیا. اور باقی بائی اے ٹیچر اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہو تو یہ آپ کا وہ ہو جائے گا, یعنی سبجیکٹ. ٹھیک ہے. لیکن نہ بھی لگاؤ تو بات یہاں تک سمجھ آ جائے گی, دا لیسن از ایکسپلینڈ. بات سمجھ آ گئی. ٹیچر نے جو ہے لیسن ایکسپلین کیا, لیسن ایکسپلین کیا گیا. ٹھیک ہے. دو طریقے سے ہم کہتے ہیں نا. ایک جیسے کہ اگر ہم ایکٹیو میں اس جملے کو دیکھیں اردو میں کہ ٹیچر نے لیسن ایکسپلین کیا, اس کی وضاحت کی, تو اس میں ہم ٹیچر کو فوکس کر رہے ہیں. اگر ہم پیسو میں اس کو دیکھیں تو جو لیسن ہے یعنی کہ جو سبق ہے وہ ایکسپلین کیا گیا. اب اس میں ہم ٹیچر کی بات نہیں کر رہے, جسٹ اس ورب کے اوپر, ایکشن کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. تو اس میں آپ کیا کرو گے پیسو وائس میں کہ ایکٹیو میں جو ہم نے سبجیکٹ آبجیکٹ کلاس میں لکھا تھا وہ پہلے لکھ آئیں گے, اسی کے مطابق ہم کوئی ایز, ایم, آر وغیرہ لگا دیں گے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. آبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے, اور پھر جو ہم نے اس میں ایکٹیو میں
جو اس کا فارم لکھا ہے اس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل میں کنورٹ کریں گے. اچھا اس کے لیے آپ کے پاس ووکیبلری ہونی چاہیے, مطلب آپ کو پاسٹ پارٹیسپل فرسٹ فارم, سیکنڈ فارم, تھرڈ فارم کا پتہ ہونا چاہیے. اور یہ اگر آپ لگانا چاہ رہے ہو تو اچھی بات ہے, نہیں لگانا چاہ رہے ہو تو اس سے آپ کے جملے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں, a letter was written by her. یہاں پہ ہم نے کیا لکھا تھا, she wrote a letter, ٹھیک ہے, تو لیٹر کو ہم نے یہاں پہ لگا دیا, ٹھیک ہے, تو a letter اچھا was written. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے نا جملہ اصل میں پاسٹ میں کام ہوا تھا, کیونکہ یہاں پہ ہم نے روٹ لگایا, تو روٹ جب بھی آتا ہے مطلب کوئی کام ہوا ہے, تو یہ جملہ بھی پاسٹ کا ہے. جب ہم پیسو میں کنورٹ کریں گے تو پاسٹ میں ہی آئے گا, ٹھیک ہے, تو لیٹر اب یہاں پہ روٹ ہے تو مطلب واز آئے گا کیونکہ جملہ پاسٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اچھا رائٹ, وہ جو ہے روٹ کا جو ہے اس میں آئے گا تھرڈ فارم ریٹن, ٹھیک ہے, اور اس کے لیے شی کے لیے آپ اس میں کیا لگا سکتے ہو, ہر لگا سکتے ہو. اچھا پھر یہ وہ آتا ہے نا جو جب آپ وہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو اس کے لگا دو, جیسے ہی کے لیے ہم ہم لگاتے ہیں, شی کے لیے ہر لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہیز وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں, تو وہ آبجیکٹ میں آتے ہیں, مطلب آپ اس کو آبجیکٹ میں کنورٹ کریں گے تو اس طرح آئے گا. سو یہ تھا ایکٹیو اور پیسو کا تھوڑا بہت انٹروڈکشن. اب ہم اس کے تھوڑے بہت ایگزامپل دیکھیں گے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور ایک شارٹ کٹ میں آپ کو فارمولا بتاؤں گا کہ آپ کسی بھی جملے کو مطلب اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کو, آپ کسی بھی جملے کو آسانی کے ساتھ کس طرح ایکٹیو سے پیسو میں کنورٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, اب اس میں ہم ایک شارٹ کٹ فارمولا دیکھتے ہیں کہ آپ کسی بھی جملے کو ایکٹیو سے پیسو میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں, جس میں آپ کو زیادہ کچھ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. مطلب جو کتاب میں چیزیں لکھی ہوتی کہ یہ کریں گے وہ کریں گے, گھما پھرا کے آپ کو بتاتے ہیں, کنفیوز کرتے ہیں. سمپلی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, دیکھیں جب بھی آپ کوئی جملہ کنورٹ کریں گے ایکٹیو سے پیسو وائس میں, تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے, وہ جو ایکٹیو جملہ ہے اس کا سبجیکٹ پیسو میں آپ پہلے لکھیں گے, تو آبجیکٹ مطلب اس کا جو یہ ہوگا نا, فار ایگزامپل جیسے کہ ہم نے یہ والا جملہ لکھا ہوا ہے, یہ ایکٹیو میں ہے, ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ اس کا آبجیکٹ لیں گے اور اس کو یہاں پہ لگائیں گے پیسو میں سب سے پہلے, ٹھیک ہے. اچھا پھر اس سب آبجیکٹ کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ہیلپنگ ورب لگائیں گے. ہیلپنگ ورب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایز, ایم, آر یا واز, ور, ویل, اور جو اتنی ساری چیزیں ہم لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہیلپنگ ورب کہلاتے ہیں. تو آپ نے کیا کیا, پہلے ایکٹیو وائس کے جملے کا آبجیکٹ لے کے یہاں پہ لگا دیا, ٹھیک ہے, پھر اس کے ساتھ اپنے حساب سے جو بھی اس کے ساتھ لگے گا اس کو ہم سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کہتے ہیں, وہ الگ ٹاپک ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آپ از, ایم, آر لگائیں گے. پھر آپ ورب لگائیں گے, ورب کا ہمیشہ تھرڈ فارم لگے گا, یہ بات یاد رکھیں, ٹھیک ہے. اور پھر اگر ضروری ہے آپ ڈوور جو سبجیکٹ ہوتا ہے, اگر آپ اس کو مینشن کرنا چاہتے ہیں تو بائی لگائیں گے اور بائی کے بعد وہ سبجیکٹ لگائیں گے, ٹھیک ہے, ورنہ یہ پارٹ کی نیڈ بھی نہیں ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا آپشنل ہے. یہاں تک آپ کا جملہ کمپلیٹ ہو جائے گا. یہاں پہ ہم نے کچھ جملے لکھے, اس کو ہم ایکٹیو سے پیسو میں کنورٹ کریں گے, ٹھیک ہے. یہ سارے جو میں نے لکھے ہیں یہ کیا ہے, یہ ایکٹیو وائس کے جملے, اس کو ہم پیسو میں کنورٹ کریں گے. تو پیسو میں ہم کیسے کنورٹ کریں گے, بہت ایزی ہے. دیکھیں سب سے پہلے دے بلڈ اے نیو برج, ٹھیک ہے, تو دے بلڈ اے نیو برج. اب یہاں پہ نیو برج جو ہے یہ ایک پورا آبجیکٹ ہے, مطلب ایک چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ اس جملے کو جب پیسو میں کنورٹ کریں گے تو اس چیز کو آپ پہلے لکھیں گے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں اے نیو برج, ٹھیک ہے, اے نیو برج. اب یہاں پہ ایک کام ہو چکا ہے, وہاں پہ ہو چکا ہے, تو یہاں پہ ہم واز لگائیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب کیا لگائیں گے, واز. اچھا اب یہاں پہ بلٹ کا تھرڈ فارم بلٹ ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو یہاں پہ ہم لگائیں گے بلٹ, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اگر ہم اس کو کنورٹ مطلب سبجیکٹ کو مینشن کرنا چاہتے ہیں تو چلو کر لیتے ہیں. ورب کے بعد آپ نے کیا لگانا ہے, بائی لگانا ہے, اور اس کے بعد جو سبجیکٹ ہوگا جو یہاں پہ ہے وہ آپ کنورٹ کریں گے یہاں پہ, لیکن یہاں پہ آپ دے نہیں لگا سکتے ہو, یہاں پہ آپ کیا لگائیں گے, دم لگائیں گے. اچھا یہ کیا کہانی ہوتی ہے, یہ وہ سبجیکٹو اور آبجیکٹو فارم ہوتا ہے, جیسے کہ یہاں پہ میں نے آپ کو لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اگر کہیں جملے کا سبجیکٹ شی آیا ہوا ہے اور آپ اس کو پیسو میں کنورٹ کریں گے اور لاسٹ میں آئے گا, تو لاسٹ میں آپ شی تو نہیں لگاؤ گے نا, لاسٹ میں آپ اس کی جگہ لگاؤ گے ہر, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہی آیا ہوا ہے تو اس کی جگہ آپ لگاؤ گے ہم,
اور اگر دے آیا ہوا ہے تو اس کی جگہ آپ لگاؤ گے دیم. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں, اور آتا ہے, وی آتا ہے. ٹھیک ہے. وی کی جگہ ہم اس لگاتے ہیں. اسی طرح سبجیکٹ کو آپ آبجیکٹو فارم میں کنورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی, یہ ساری ووکیبلری ہے, تو آئی ہوپ یو ول نو اباؤٹ دیٹ. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ دے بلٹ اے نیو برج, اس میں ہم نے کیا کیا, برج کو پہلے لکھا جو آبجیکٹ تھا, اس کے حساب سے اس کے ساتھ پاس پارٹیسپل ہیلپنگ ورب لگایا اور اس کا تھرڈ فارم لگایا. تو بلٹ کا تھرڈ فارم ہی یہی ہے, اور اس کو ہم نے آبجیکٹو فارم میں کنورٹ کر کے دم لگایا. اسی طرح آپ یہ دیکھیں گے آئی ول رائٹ اے لیٹر ٹمارو. اب یہاں پہ کیا ہے, ٹمارو جو ہے وہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ ہے, سوری یہ نہیں, یہ اے لیٹر, چونکہ کام اس کے اوپر ہو رہا ہے نا, تو آپ کیا کریں گے, اے لیٹر. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے پہلے آپ ٹمارو بلکہ لگا بھی سکتے ہیں, چلے لگا دیں گے تو اس سے کوئی ہمارے جملے پہ اثر نہیں پڑے گا, مطلب پورا سمجھ آ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹمارو اے لیٹر. اچھا, اب ویل ہے تو ہم ویل ہی لگائیں گے کیونکہ آگے جا کے کوئی کام ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ویل, اور ویل کے ساتھ ہمیشہ ہم بی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ویل آئے گا تو ویل کے ساتھ ہم ہمیشہ بی لگائیں گے. ویل بی. رائٹ کا تھرڈ فارم کیا ہوگا, ریٹن ہوگا, تو یہاں پہ ہم لگائیں گے ریٹن. ٹھیک ہے. اور ریٹن تھرڈ فارم کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں, بائی. اب آئی کو جب آپ لگاتے ہو, یعنی آئی جب آپ کے پاس سبجیکٹ میں ہے, تو یہ جب آبجیکٹ میں جائے گا تو یہ کنورٹ ہو جائے گا می میں. ٹھیک ہے. سو یہاں پہ ہم لگائیں گے می. تو ٹمارو اے لیٹر ول بی ریٹن بائی می. اب اس سے ٹمارو ہٹا بھی دو گے نا تو کوئی وہ نہیں پڑے گا, یا اگر یہاں پہ لگاؤ گے تو اپنی جگہ پہ رہنے تو بھی صحیح ہے. اے لیٹر ول بی ریٹن بائی می ٹمارو. ٹھیک ہے. یا ٹمارو یہاں پہ لگاؤ گے تو بھی صحیح ہے. آپ کو ایسے اچھا سمجھ آئے گا, اگر یہاں پہ لگا دو گے تو ٹھیک ہے. اچھا, اسی طرح نمبر 3, دا کمپنی ہیز لانچڈ اے نیو پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ نیو پروڈکٹ جو ہے وہ آبجیکٹ ہے, تو آپ یہاں پہ کیا لکھو گے, اے نیو پروڈکٹ. ٹھیک ہے. اب جملہ چونکہ پاسٹ کا ہے تو ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے, پاسٹ لکھیں, اس کا ہیلپنگ ورب لکھیں گے پاسٹ کا. ٹھیک ہے. اور لانچ کا تھرڈ فارم کیا ہوگا, لانچ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لانچڈ, اے نیو پروڈکٹ واز لانچ. اچھا, اس کے ساتھ ہم کیا لگاتے ہیں, بائی اور دا کمپنی. تو یہ آپ کا ہو گیا پیسو وائس. اچھا, اب یہ جو جملہ ہے اس میں تھوڑا سا ٹرک ہے, اس میں چیز ہے, دیکھیں, دا بوائے از ایٹنگ دا کیک. یہ جملہ اگر ہم اس کا ٹینس دیکھیں نا تو اس کا ٹینس کون سا ہوگا, دا بوائے از ایٹنگ دا کیک, کیک کھا رہا ہے, ابھی ایک کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہوگا, یہ ہوگا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. ایک کام جب ایک وقت پہ ہو رہا ہوتا ہے دیٹ از پریزنٹ کنٹینیوس. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم کلاس لے رہے ہیں تو یہ پریزنٹ کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے. وی آر ٹیکنگ دا کلاس. اس میں ہمیشہ آپ کو ایک ایسی نشانی دی گئی ہوگی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جملہ جو ہے وہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے, اور وہ ہے یہ والا ورب. ٹھیک ہے. ورب کے ساتھ ہم ہمیشہ آئی این جی لگاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہم لگاتے ہیں ایٹ, تو اگر ایٹ کے ساتھ آئی این جی آیا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جملہ ابھی, یہ کام ابھی ہو رہا ہے, کنٹینیوس ہے. ٹھیک ہے. سو ایٹ از پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس. اب اس کو اگر ہم پیسو میں کنورٹ کریں تو سب سے پہلے ہم آبجیکٹ کو سبجیکٹ والے پوزیشن پہ لے کے آئیں گے, تو یہاں پہ ہم لکھیں گے دا کیک. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جملہ چونکہ پریزنٹ کا ہے تو اس میں ہم از ہی لگائیں گے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو ہم پاسٹ پارٹیسپل میں کنورٹ کریں گے, تھرڈ فارم میں کنورٹ کریں گے, تو اس سے پہلے ہم ایک کام کریں گے. اچھا, اس سے نہیں, جس بھی ورڈ کے ساتھ آئی این جی آیا ہوا, واشنگ لکھ لو, ایٹنگ لکھ لو, کلوتھنگ لکھ لو, کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. کہیں بھی آئی این جی آیا ہوا ہو تو اس کو جب ہم پیسو میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم لگاتے ہیں بینگ. ٹھیک ہے. اور بینگ کے ساتھ ہم پھر تھرڈ فارم آف ورب لگائیں گے. جیسے کہ ایٹ بچ گیا نا, اب کیونکہ آئی این جی کی جگہ ہم نے لگا دیا بینگ. اب یہاں پہ ایٹ بچ گیا تو ایٹ کا تھرڈ فارم کیا ہوتا ہے, ایٹ نہیں, ایٹن ہوتا ہے. ایٹن. دا بوائے از ایٹن. ہاں, دا کیک از بینگ ایٹن. اب یہاں پہ ہم اس کے ساتھ بائی لگائیں گے جو رول کے مطابق ہم چل رہے ہیں, اور آبجیکٹ کیا آئے گا, آبجیکٹ آئے گا بوائے. اچھا, بوائے کو ہم بوائے ہی لکھتے ہیں کیونکہ اس کو ہم نہیں چینج کر سکتے. پروناؤن جو ہوتا ہے نا, پروناؤن کو ہم چینج کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اس جملے کو کنورٹ کر سکتے. اب اس کا کیا ہے, دا کیک از بینگ ایٹن بائی بوائے. اسی طریقے سے آپ مختلف قسم کے اگزامپل دیکھ سکتے ہیں.
اگر آپ کو پیپر میں بھی پوچھا جائے گا آپ سے تو آپ کو ایک جملہ دیا گیا ہوگا، اس کے ساتھ 4-5 آپشن ہوں گے، آپ نے کریکٹ آپشن اس میں سے چوز کرنا ہے. آپ کو اس میں لکھنا کچھ نہیں ہے بلکہ دیکھ کے بتا دینا ہے کہ جملہ اگر ہم اس کو پیسے میں کنورٹ کریں گے تو پیسے میں اس کا صحیح جواب کیا ہوگا. آپ نے اس میں صحیح آپشن چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ کو آ گیا ہوگا سمجھ. اینڈ دیٹس آل. تھینک یو فار واچنگ. ٹیک کیئر. بائے بائے.